عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج حدیث نمبر 5، دانا اور دور اندیش آدمی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، من اکیس الناس و احرم الناس، کہ سب سے عقل مند کون شخص ہے اور سب سے زیادہ محتاط کون ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اکثرہم ذکر للموت و اکثرہم استعدادا، کہ وہ لوگ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتے ہیں اور جو اس کے لیے تیار رہتے ہیں، اولئک الاکیاس، یہی وہ عقل مند لوگ، ذہبوا بشرف الدنیا، جو دنیا سے فضل و شرف لے گئے، و کرامت الآخرہ، اور آخرت میں کرامت اور اعزاز حاصل کریں گے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، سب سے عقل مند کون شخص ہے، سب سے زیادہ محتاط کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتے ہیں اور جو موت کے لیے تیار رہتے ہیں، یہی عقل مند لوگ جو دنیا سے فضل و شرف لے گئے اور آخرت میں کرامت اور اعزاز حاصل کریں گے۔ تو اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگوں سے بڑا دانا، عقل مند اور محتاط شخص کون ہے؟ کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا دانا، عقل مند اور محتاط شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ شخص سمجھدار اور ہوشیار ہے جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے اور موت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور اس کا فائدہ بتایا کہ ایسے عقل مند لوگ کہ جو موت کو یاد رکھتے ہیں اور موت کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایسے عقل مند لوگ دنیا میں عزت و شرف سے رخصت ہوں گے، دنیا میں عزت و شرف سے رخصت ہوں گے اور آخرت میں اعزاز و اکرام حاصل کریں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو، کہ لذتوں کو کاٹنے والی موت، اس کو بہت یاد کیا کرو، یعنی یہ بات تمہارے ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے، بیوی بچوں، مال جائیداد اور کاروبار سب کچھ کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، دل فریبیاں، یہ دل فریب بہاریں، ان کو خیر بات کہہ کر قبر کے آغوش میں پہنچنا ہے، اور موت کی بحرم اور اندھیکی تلوار جو ہے وہ بہت جلد تمہیں سارے ساز و سامان سے جدا کر کے رکھ دے گی، بیوی بچوں سے جدا کر دے گی، مال و جائیداد سے جدا کر دے گی، کاروبار سے جدا کر دے گی، وہ ساری چیزیں جسے تم اپنے آرام، لذت اور آسائش کے لیے مہیا کرتے رہے ہو، ان ساری چیزوں سے موت تمہیں جدا کر دے گی۔ تنہائی میں انسان کے شعور کو موت کا احساس ہونا چاہیے، اور صرف یہ نہیں کہ خود احساس ہونا چاہیے بلکہ ملنے جلنے والوں سے بھی موت کا تذکرہ کیا جائے۔ موت کو بار بار کثرت سے یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان جو ہے وہ بے لگام نہیں ہوتا، انسان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے راہ راست پہ چلنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ کس شخص کے لیے؟ جو موت کو اکثر یاد کرتا ہے، وہ جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی قدم اٹھاتا ہے، سوچتا ہے کہ موت ہے، موت کے بعد، مرنے کے بعد پھر میں نے اپنے ان اعمال کا جواب بھی دینا ہے، میرے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ پونگ کے قدم رکھتا ہے، وہ بڑے تول کے بات کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟
مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کی بہترین تیاری کرنے والا، یہ شخص جو ہے یہ مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار ہے، کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے بہترین تیاری کرنے والا جو ہے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ جل جلالہ جس کو ہدایت فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں، کہ اللہ جل جلالہ جس کو ہدایت فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے، اسلام کا نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا علامت ہے کہ سینہ اس کا کھل گیا ہے اور اسلام کا نور اس کے سینے میں داخل ہو چکا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت یہ بتائی، فرمایا کہ جس کا سینہ کھل جاتا ہے، اسلام کا نور جس کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دوری اور بغض جو ہے وہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اسلام کا نور اس کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر فرمایا کہ دھوکے کے گھر دنیا سے دوری اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع اور موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ جو شخص دنیا سے دوری اختیار کرے اور آخرت کی تیاری اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری اور آخرت کی طرف رجوع کے اعمال میں لگ جائے، تو سمجھ جاؤ کہ اسلام اس کے سینے میں داخل ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قبرستان جایا کرو۔ کہاں جایا کرو؟ قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے، یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے۔ جب قبرستان میں بندہ دیکھتا ہے یہ بڑے بڑے قداور شخص، یہ بڑے طاقت والے، یہ بڑے دولت والے، یہ امیر کبیر، یہ بڑے عہدوں والے، کہ دنیا میں ان کا ایک نام تھا، کہ عزت کی جاتی تھی، لیکن آج من و مٹی کے نیچے یہ دبے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ موت کی یاد انسان کو دلاتی ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی پھر مرنا ہے۔ تو قبرستان جانے سے کیا ہے کہ قبرستان جا کے انسان کو موت کی یاد آتی ہے۔ قبرستان جایا کرو کہ یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے، اس سے عبرت ہوتی ہے، اور فرمایا قبرستان جانے سے دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کو کثرت سے یاد رکھنے کے بارے میں بہت سی حدیث وارد ہوئی ہیں، اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی مختلف روایات میں گزر چکا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا یہ امیدوں کے مختصر ہونے کا ذریعہ ہے۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنا امیدوں کے مختصر ہونے کا ذریعہ ہے اور موت کی تیاری کا سبب ہے، اور مال کا جمع کر کے بیکار چھوڑ جانے سے بھی یہ انسان کو روکتا ہے، کہ مال کو جمع کر کے بیکار چھوڑ جانے سے بھی یہ انسان کو روکتا ہے، اور پھر آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لینے میں بھی معاون و مددگار ہوتا ہے۔ پھر جب موت یاد آتی ہے، پھر موت کے بعد وہاں کے حساب کتاب کا دن یاد آتا ہے، پھر وہاں کے لیے تیاری میں انسان لگ جاتا ہے، پھر صدقات و خیرات کرتا ہے، اپنے مال کو اللہ کے ہاں جمع کرتا ہے، اور موت کی یاد گناہوں سے توبہ کرتے رہنے میں بھی ابھارنے والا ہے، دوسروں پہ ظلم و ستم اور دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے بھی انسان کو روکتا ہے۔ تو موت کی یاد یہ عمل متعدد فوائد کا حامل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ
ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، کسی راستہ چلنے والے نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ تیرا جنازہ ہے، یہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر یہ بات تجھے گراں گزرے تو پھر سمجھ لو یہ میرا جنازہ ہے، یہ تیرا جنازہ ہے، اگر یہ بات تجھے گراں گزرے تو پھر میرا جنازہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ وقت جو ہے، یہ وقت اپنی موت کو یاد کرنے کا ہے، یہ وقت اپنی موت کو یاد کرنے کا ہے۔ اس وقت فضول بات کی طرف متوجہ ہونا بالکل نامناسب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ تعجب ہے اور بہت زیادہ تعجب ہے، حیرانگی ہے اور بہت زیادہ تعجب ہے ان لوگوں پر جن کو آخرت کے سفر کے لیے توشہ تیار کرنے کا حکم ملا ہے اور روانگی عنقریب ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، پھر بھی یہ لوگ دنیا کے کھیل میں مشغول ہیں۔ کہ تعجب ہے، بہت زیادہ تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جن کو آخرت کے سفر کے لیے توشہ تیار کرنے کا حکم ملا ہے اور روانگی بھی عنقریب ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، اور روانگی کا عنقریب ہو جانے کا اعلان ہو چکا ہے، پھر بھی یہ لوگ دنیا کے کھیل میں مشغول ہیں۔ جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے، پھر وہاں پہ منکر نکیر سے حساب کو پڑھنا ہے۔ منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے، اور وہاں بہت طویل زمانے تک ٹکانا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کا سخت منظر سامنے ہے، اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ موت کی فکر ہر وقت آدمی پہ مسلط رہے، اور اس کے ذکر و تذکرہ کا مشغلہ رہے، اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہے، اور اس کا اہتمام ہر چیز پہ غالب رہے، اور موت کی آمد کا ہر وقت انتظار رہے کہ اس کے آنے کا وقت مقرر نہیں، نہ معلوم کب آ جائے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو رکھے اور موت کے بعد کو کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے، کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے، اس کا تذکرہ رہے۔ اس لیے جو شخص دنیا میں منہمک ہے، مشغول ہے، اور اس کے دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کی شہوتوں پر فرفتہ ہے، اور اس کا دل موت سے بالکل غافل ہوتا ہے، اور اگر موت کا ذکر بھی کیا جائے تو پھر اس کی طبیعت کو اس سے کراہت ہوتی ہے، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو پکڑے گی، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو پکڑے گی، پھر تم اس پاک ذات کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے، عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمام کو تمہارے سامنے کیے ہوئے کام جتا دے گی اور ان کا بدلہ دے گی۔ وہ ذات کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو پکڑے گی، پھر تم اس پاک ذات کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ذات ہے، پھر وہ ذات تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گی اور ان کا بدلہ دے گی۔ تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، اور کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو موت کو یاد کرنے اور موت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔